ناظرین، امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن یوکرین پر روسی حملے کو روکنے کے لیے سفارتی محاذ پر تو کافی متحرک نظر آئے، روس کے خلاف تند و تیز بیانات بھی دیے، لیکن حملہ ہو جانے کے بعد روس پر اقتصادی پابندیوں کے علاوہ امریکہ سمیت کسی بھی یورپی ملک نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے یوکرین کو روس کا مقابلہ کرنے میں مدد ملی ہو۔ خود یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی اس کا برملا اظہار کیا کہ دنیا کا طاقتور ترین ملک دور سے بیٹھ کر دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر رہا۔ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ سپر پاور امریکہ اس جنگ سے خود کو دور رکھ رہا ہے؟ آئیے امریکہ کے اس جنگ میں نہ کودنے کی چند ممکنہ وجوہات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کے خلاف روس کے جارحانہ عزائم سے دنیا کو آگاہ کر رہے تھے تو ساتھ ہی وہ یہ بات بھی واضح کر چکے تھے کہ امریکی اب کسی اور کی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب روسی ہر طرح سے جنگ کے لیے تیار تھے۔ جو بائیڈن نے تو اپنے شہریوں کے محفوظ انخلاء کے لیے بھی امریکی فوجی یوکرین بھیجنے سے انکار کر دیا کہ کہیں روس اس کا کوئی اور مطلب نہ نکالے اور بات آگے نہ بڑھ جائے۔ یوکرین کی فوجی مدد تو درکنار، امریکہ نے وہاں پہلے سے موجود ملٹری ایڈوائزرز اور مبصرین کو بھی واپس بلا لیا۔ یعنی یہ بات تو طے ہے کہ امریکہ کو 100% یقین تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کرے گا، اور ایسا ہونے کی صورت میں وہ امریکی ملٹری ایڈوائزرز کی یوکرین میں موجودگی کا خطرہ بھی مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کی غلط خبر کو بنیاد بنا کر چڑھائی کرنے، القاعدہ کا خاتمہ کرنے کا کہہ کر افغانستان کو خون میں نہلانے، بشار الاسد کے خلاف عسکری محاذ بنانے غرض یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے 24 مختلف ممالک میں کسی نہ کسی طرح فوجی آپریشن میں ملوث رہنے والے امریکہ کو یوکرین کے معاملے پر سانپ کیوں سونگھ گیا؟ 2013 میں بھی جب روس نے یوکرین کے علاقے کرائمیا سے الحاق کیا تب بھی امریکہ زبانی جمع خرچ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہاں سامنے روس کھڑا ہے جو بلا شبہ دنیا کی دوسری بڑی فوجی قوت ہے اور امریکہ اس سے الجھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر امریکہ نے اس معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے گریز کیا، جن میں سے چند یہ ہیں۔ امریکہ برملا یہ کہتا ہے کہ جس کسی سے بھی اس کی سلامتی کو خطرہ ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو۔ اس قول کے مطابق تو امریکہ کا یوکرین تنازع میں مداخلت نہ کرنا درست لگتا ہے۔ یوکرین نہ ہی امریکہ کے قریب واقع ہے اور نہ ہی اس کی سرحد ملتی ہے، نہ ہی یوکرین میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ ہے اور نہ ہی وہاں تیل کے کوئی بڑے اسٹریٹجک ذخائر موجود ہیں جن کی تباہی سے عالمی معیشت کا بٹا بیٹھنے کا خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوکرین امریکہ کا کوئی بڑا تجارتی شراکت دار بھی نہیں، پھر امریکہ یہاں اپنا وقت اور وسائل کیوں ضائع کرے؟ مذکورہ وجوہات کا اگر ماضی کے پیرائی میں جائزہ لیں تو ایسا نہیں کہ جن ممالک میں امریکہ کے مفادات نہیں ہوتے وہ وہاں فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنتا۔ ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ سابق امریکی صدر دوسروں کی خاطر قومی مفاد نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے فوجیوں کی قربانی اور پیسہ ضائع کرتے رہے ہیں۔ 1995 میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے یوگوسلاویہ کی جنگ میں فوجی مداخلت کی تھی جس کا اختتام یوگوسلاویہ کی تقسیم پر ہوا۔ اسی طرح 2011 میں باراک اوباما نے لیبیا کی خانہ جنگی میں بھی یہی کردار ادا کیا، اور امریکہ نے یہ دونوں فوجی مداخلتیں انسانی ہمدردی اور انسانی حقوق کو بنیاد بنا کر کیں۔ تو کیا یوکرین میں انسان نہیں بستے؟ اسی طرح 1990 میں جارج بش نے کویت سے عراقی فوج کو نکالنے کے لیے بنائے جانے والے بین الاقوامی عسکری اتحاد کو یہ کہہ کر جائز قرار دیا کہ وہ جنگل کے قانون کے خلاف قانون کی حکمرانی کا دفاع کر رہے ہیں۔ امریکہ کی موجودہ بائیڈن انتظامیہ میں قومی سلامتی کے حکام بین الاقوامی قواعد، امن و سلامتی کے خلاف روسی خطرے کے خلاف بھی اسی طرح کی زبان استعمال کرتے سنے گئے، لیکن اس بار امریکی رد عمل میں اولیت معاشی و اقتصادی پابندیاں تھیں، نہ کہ فوجی مداخلت۔
ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ امریکی شہری بھی اب دوسروں کی جنگ لڑ کر اکتا چکے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق 72% شہریوں نے کہا کہ روس یوکرین تنازع میں امریکہ کا کردار نہایت محدود یا پھر نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے۔ امریکی شہری داخلی مسائل پر حکومت کی توجہ چاہتے ہیں، جیسا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور چونکہ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات بھی قریب ہیں تو بائیڈن انتظامیہ بھی فی الحال لوگوں کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے نزدیک امریکہ کے یوکرین جنگ سے دور رہنے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ تیسری جنگ عظیم چھڑ جانے کا خطرہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جوہری ہتھیار امریکہ اور روس کے پاس ہی ہیں۔ بائیڈن نہیں چاہتے کہ یوکرین میں روسی و امریکی فوجی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں اور پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے، اور وہ اس کا واضح اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں بائیڈن نے کہا تھا کہ روس سے جنگ کرنا کسی دہشت گرد تنظیم سے نمٹنے جیسا نہیں، ہمیں دنیا کے طاقتور ترین فوج میں سے ایک سے لڑنا ہوگا۔ یہ بہت مشکل صورتحال ہے، اور اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی تو چیزیں بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ بائیڈن کے مذکورہ بیان اور امریکہ کے بیرونی جنگوں میں کودنے کی تاریخ مد نظر رکھ کر تجزیہ کیا جائے تو یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں ناکودنے کی سب سے بڑی وجہ روس کا مد مقابل ہونا ہے، ورنہ امریکہ پتلی گردن دبوچنے میں وقت نہیں لگاتا۔ چاہے اس کے مفادات ہو یا نہ ہو، وہ چودھری بننے کا شوق پورا کر لیتا ہے۔ یوکرین کے معاملے میں ہاتھ ڈال کر امریکہ کو فائدے کم اور نقصان زیادہ ہونے کا خدشہ ہے، اور یہی چیز امریکہ کو اس جنگ میں کودنے سے باز